السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیض سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم کھڑے ہیں حضرت سید وارث شاہ کے دربار کے اندر۔ حضرت سید وارث شاہ کے حالات زندگی کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ان کا مزار اقدس بھی دکھائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام سید گلشیر رحمۃ اللہ علیہ۔ 1722 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخو پورہ سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود گاؤں جنڈیالہ شیرخان میں پیدا ہوئے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کی اگلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قصور چلے گئے۔ قصور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال مخدوم غلام علی مرتضیٰ کے پاس علم حاصل کرتے رہے۔ 14 سال میں 14 قسم کے علم حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد نے کہا کہ آپ کے پاس اب ظاہری علم بہت ہو چکا، اب آپ اپنا باطنی علم حاصل کرنے کے لیے کسی مرشد کی تلاش کریں۔ اپنے مرشد کی تلاش میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن شریف کا سفر اختیار کیا۔ پاک پتن شریف میں آپ غلام محی الدین کے بیعت ہوئے اور ان کو اپنا مرشد بنایا۔ دوستو، وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو تھا وہ محمد شاہ رنگیلا سے لے کر احمد شاہ ابدالی کا دور تھا۔ آپ کی پوری شاعری میں پنجاب کی تہذیب و ثقافت کا عکس نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی شاعری کے تھرو اسلامی روایات کا خوب پرچار کیا۔ ہیر رانجھا مشہور زمانہ قصہ بہت سے لوگوں نے لکھا، لیکن اس کو جو رنگ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، کمال دیا۔ آپ نے جو کہا، جو لکھا، سچ کہا۔ قصہ ہیر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 16 لوگ اس کو لکھ چکے تھے۔ ناظرین، جہاں پر آپ کو قصہ ہیر وارث شاہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ قصہ لکھنے کی وجہ بتاتے چلیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے مرشد غلام محی الدین نے کہا کہ وارث شاہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہے، آپ جا کے برصغیر میں اسلام کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اپنے مرشد کا کہا پورا کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپنا سفر باندھا۔ پاک پتن سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ملکہ ہنس علاقہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد میں قیام کیا۔ اسی مسجد میں قیام کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تبلیغ کا آغاز یہاں سے شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اسلام کا درس دینا شروع کیا۔ کچھ لوگ آپ کی بات کو سنتے، کچھ نہ سنتے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور آپ جو ہے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دیتے رہتے ہیں۔ دوستو، اس قصے سے ہرگز آپ یہ مراد نہیں لے سکتے کہ اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہیر اور رانجھے کا جو وہ عشق کا ایک قصہ ہے وہ سارا بیان کیا ہے، بلکہ اس قصے کو آپ نے صرف ایز ایک ٹول یوز کر کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی ہے، اسلام کا درس دیا ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے اور صحابہ اہل بیت کے عشق کے بارے میں سمجھایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم آپ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، میں نے ہیر کو روح بنایا اور رانجھے کو جسم کہا ہے، اس کملی دنیا نے اس کو ہیر رانجھا سمجھ لیا ہے۔ تو دوستو، جب آپ اسلام کی تبلیغ دے رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اس وہ اہمیت کے ساتھ آپ کی بات کو نہیں سنتے تھے۔ ایک دن آپ مسجد سے باہر نکلے، یہ وہ بات ہے جو ہیر لکھنے کی وجہ بنی۔ ایک دن آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا درختوں کے چھاؤں میں 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ ان کے پاس جا کے بیٹھے، ان میں سے ایک بندہ ہیر پڑھ رہا تھا اور باقی 50 لوگ اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں سے آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ ہیر رانجھے کے قصے کے زبان میں ہی لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ دوں۔ آپ نے یہ ماجرا جا کے اپنے مرشد کو بتایا اور مرشد سے اجازت لی کہ کیوں نہ میں ہیر رانجھے کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دوں۔ آپ کے مرشد نے آپ کو اس چیز کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ وارث شاہ، آپ نے لوگوں کو
تعلیم دینی ہے، اسلام کا تعارف کروانا ہے. آپ اس کے لیے بے شک چاہے جا کے ہیر رانجھا کا استعمال کریں یا کسی اور کسی کا استعمال کریں، آپ کا مقصد اسلام کی تبلیغ ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے یہ اس ہیر رانجھا کو ایک ٹاپک بنا کے اس کو نام استعمال کر کے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ دینا شروع کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک رات دا جاگنا بڑا اوکھا، ایک جاگدا دکھیا بیمار راتی، یا جاگدا چور تے ٹھگ راتی، یا جاگدا پہرے دار راتی، یا جاگدا عشق دی رمز والا، یا جاگدا یار دا یار راتی، وارث میاں سب ہی سو جاندے، بس اکو جاگدے پروردگار راتی. اسی طرح آپ نے اپنی شاعری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی لکھی اور ان کی تعریف بھی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ لکھتے ہیں کہ لکھ شمس قمر قربان کراں تیرے شہر مدینے عالی تو، سب پیر پیغمبر صدق کراں تیری وکھری شان نرالی تو، لکھ تاج نوابی کھول سٹاں تیری سونی چادر کالی تو، میں وارث جنت وار دیاں تیرے روزے پاک دی جالی تو. اسی طرح متعدد شعر جو ہیں وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھے، صحابہ کرام کی تعریف میں لکھے. اور عشق کے موضوع پر آپ نے لکھا ہے کہ بڑا عشق تو کرنا ہے، کدی عشق دا گنجل کھولتے سہی، تینوں مٹی وچ نہ رول دیویں، دو پیار دے بولتے سہی، سکھ گھٹ تے درد ہزار ملن، کدی عشق نو تکڑی تولتے سہی، تیری ہستی اگ بھی بجھ جاوے، کدی سانوں اندروں پھولتے سہی، تیرے پیار وچ جند رول دیواں، تو سمجھ مینوں انمول دے سہی. ناظرین، مختلف عنوان پہ اوپر آپ نے اپنی شاعری کو لکھا. اس قصے کے تھرو آپ نے لوگوں کو بہت سی زندگی کی حقیقتوں سے اشناس کرایا. بہت کسی زندگی کی حقیقتیں جو ہیں وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہیر رانجھا قصے کے تھرو لوگوں کو سمجھائی. یہ پڑھنے میں بظاہر اتنا آسان نہیں ہے، اگر آپ پڑھ بھی لیں تو اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو صرف پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو بھی یہی لگے گا کہ یہ قصہ ہیر رانجھا لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں اس ہیر رانجھے کے قصے کا استعمال کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا پرچار کیا ہوا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ سن 1798 میں 76 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آپ کو اپنے گاؤں جنڈیالہ شیرخان میں اپنے بھائی اور والد محترم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. ہر سال آپ کی یاد تازہ کرنے کے لیے 23 سے 25 جولائی 3 دن عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے. ان 3 دنوں میں جتنے دن عرس رہتا ہے ان دنوں کی رات کو یہاں پر اسی ہیر کے مقابلے ہوتے ہیں، اور دور دراز سے پاکستان کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں ہیر پڑھنے والے، اور وہ اس کے مقابلے میں شرکت اختیار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر وہ اس ہیر کو پڑھ کے اس کا جو میننگز ہیں وہ بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں. تو 3 رات لگاتار جو ہے وہ ساری رات اس قصہ ہیر کی محفل لگی رہتی ہے. دوستو، جب تک پنجابی زبان زندہ ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.